جس قرآن کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی، جو مشرق سے مغرب تک پڑھا جائے گا، جو روئے زمین کے چپے چپے پر جس کی تلاوت کی جائے گی، اس رب نے جو دلوں کی حال جانتا ہے، جو مستقبل کو بھی جانتا ہے، اس نے اعلان کر دیا سونے مصطفیٰ دے صحابہ تو اللہ راضی ہو گیا ہے وہ اپنے مولا تو راضی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، قرآن نے تو سارے ابہام ہی دور کر دیے، بے شک بے شک، جھگڑے ہی ختم کر دیے۔ قرآن مجید نے دو قسمیں اللہ نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی بیان کی ہیں، دو قسمیں۔ ایک وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں، 8 ہجری میں، 8 ہجری سے پہلے جنہوں نے قتال کیا، جنہوں نے خرچ کیا، اللہ نے ان کو علیحدہ کر دیا، نکھیڑا کر دیتا محبوب دے صحابہ۔ اور کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ فتح مکہ پہ فوج در فوج مسلمان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ہندو میں مسلمان، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پر اے جڑے بعد والے نا یہ پہلیاں دے برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلیاں تے مکے دے وچ 3 سال شیب ابی طالب وچ انہوں نے فاقے برداشت کیے، اللہ اکبر۔ پہلے نے تے گھر بار چھوڑے، پہلے نے تے بڑا اوکھا ٹائم دیکھا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا کہ جو بعد والے ہیں نا ان کا پہلوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، پہلوں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اولئک اعظم درجۃ، جنہوں نے پہلے خرچ کیا، قتال کیا، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے ہو، فتح مکہ کے بعد ہو، وہ چونکہ سارے محبوب کی سنگت میں بیٹھنے والے تھے نا، محبوب کے مخلص تھے، رب نے پہلوں کے لیے بھی جنت کا وعدہ کر دیا ہے، بعد والوں کے لیے بھی جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔